الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردہ کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں ہی پھنسا رہتا ہو، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوصاف کا بیان کیا ہے جو کسی انسان میں ہو تو اللہ اس سے نفرت کرنا۔ دیکھیں انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک حیوان ہے، حیوان ناطق، ایسا حیوان جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ اب اس کو اپنی تربیت خود کرنی ہوتی ہے اور کرانی ہوتی ہے۔ دیکھ آج انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، عالم بن جاتا ہے، ڈاکٹر انجینئر جو بھی ہے، کام سیکھتا ہے، بہت سی چیزیں اس کو آتی ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنی فکر نہیں کرتا، اپنی باطنی جو اوصاف ہے وہ اوصاف جو اللہ کو پسند نہیں، ان کی فکر نہیں ہے اس کو کہ اس کو میں کیسے صحیح کروں، تو اللہ تعالیٰ کی جو قابل نفرت ہے انہیں فرمایا کہ جو سخت مزاج، سخت گو، چیخنے چلانے والا، دنیا سے قریب اور اللہ سے دور ہے۔ اب یہ ایسے اوصاف ہے جو تبدیل ہو سکتے ہیں، صرف مصرف بدلتا ہے۔ کہتے ہیں انسان میں جو کچھ رکھا ہے انسان ایک بڑے غصے والا آدمی فطرتاً مزاج میں سختی، اگر وہ تربیت کرائے گا تو سختی کو وہاں استعمال کرے گا جہاں شریعت کا حکم، جہاں شریعت کو حکم نہیں استعمال نہیں کرے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ہم سب نظر آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے حلیم الطبع انسان تھے، ان کی طبیعت سے بہت گرمی تھی، پر ارحم امتی میری امت میں سب سے زیادہ جو امت کے رحم کھانے والا ابو بکر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں کمزور پڑ جاتے ہوں اور نرمی دکھاتے ہوں۔ چنانچہ جس وقت پیغمبر اسلام دنیا سے گئے اور ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہوا تو مدینہ سے باہر نکلنا مشکل تھا، کیونکہ اب ہنگاموں کی خبریں آ رہی تھی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ عمر صدیق تلوار لے کر نکلے، کہا کہ ابو بکر زندہ رہے اور رسول اللہ کے دین پر کوئی ڈاکہ مار جائے میں اکیلے ہی جاؤں گا۔ جہاں نرمی دکھائی، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حوصلے والے حوصلے ہار گئے، اور آپ نے پہلی فوج جو بھیجی ہے منکرین ختم نبوت کے خلاف بھیجی، مسلمہ کذاب کے خلاف۔ ایک ایک دن میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 600 صحابہ شہید ہو گئے۔ رات اس کی حکمت پھر اس بعد میں جو ظاہر ہوئی کہ پورے فتنے میں ہی دب گئے، یار یہ تو اتنی دور، وہ ریاض کے پاس ہے یہ جگہ، ریاض 1000 کلومیٹر وہاں گئے، یہ نہیں گھر کے ساتھ سے گئے۔ خیر یہ لوگ تو بھائی مدینہ والے رسول اللہ پیچھے جو چھوڑ کے گئے یہ بڑے تکڑے لوگ ہیں، کہاں جا کر مارا ہے مسلمہ کذاب کو، کیونکہ وہ دعوے دار تھا کہ رسول اللہ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا اور میں نبی بھی ہوں، آپ کے بعد میں نبی بھی ہوں، میں خلیفہ بھی ہوں۔ وہاں مارا ہم کو جا کر، سارے چوہے دلے میں گھس گئے ایک کاروائی سے، اور لڑائی کا موقع ہی نہیں آیا، سب فتنے ایک دم دب گئے۔ لیکن کتنی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ طبیعتاً بڑے سخت ہیں، لیکن ہر جگہ نہیں، بڑے سخت حق کے معاملے میں ان کو رسول اللہ نے تربیت کی تو حق کے مسئلے میں بڑے سخت ہو گئے، لیکن دوسری طرف وہ درد سے ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بوری خود اٹھا کر لے کر گئے ہے نہیں، بوری کندھے سے۔ غلام نے کہا میں لے جاتا ہوں، کہا پوچھ تو میری ہوگی، تیری تھوڑی پوچھ ہوگی، میری پوچھو، آپ کو اس میں یہ دیکھو ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ ہے تربیت کا نتیجہ، تربیت کا نتیجہ۔ یہ انسان کو خود کرانا ہے تو اپنی تربیت کرائے، اپنے اندر جو ایسے اوصاف ہیں تربیت کے بغیر نقصان دیتے، دنیا میں کوئی چیز دیتی نہیں ہے، کوئی چیز دنیا میں آپ بتا دیں جو بغیر تربیت کے اور بغیر چھلائی اور کٹائی کے کام آتی ہو، کوئی بتا دیں، کوئی چیز بتا دیں۔ ہیرا کتنا قیمتی، اس کو تراشنا پڑتا ہے، سونا کتنا قیمتی، اس کو بھی مٹی الگ کرنی پڑتی ہے، آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر وہ جا کر زیور بنتا ہے۔ تم گندم کا زمانہ ہے کیا ویسے آ کر کھا لیتے ہو؟ کتنی محنت کرتے ہو، تھریشر لگے ہوئے ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں، پھر اس میں سے گندم، پھر اس کو بھی صاف کرتے، پھر اس کو دھویا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، پھر جا کر وہ آٹا بنتا ہے، پھر آٹے کی روٹی بنتی ہے۔ تو انسان کہ جی میں پیدائشی کامل مکمل ہو جاؤں، بھائی انبیاء السلام بھیجے اس لیے گئے تھے تمہیں کامل بنانے کے لیے کہ ان کے پاس آؤ وہ تمہیں کامل بنائیں گے۔ زیادہ نائبین پیغمبر قیامت تک کونوا مع الصادقین، ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس آؤ جاؤ وہ آپ کے ان اوصاف کو خیر کی طرف تبدیل کر دیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ڈیم بنتا ہے، پہاڑوں سے پانی تو آتا ہے، اگر ڈیم بن جائے وہی نہریں بنے گی، وہی پانی پھر آپ کی زندگی کا ذریعہ ہے، اور اگر ڈیم نہیں بنے گی وہی سیلاب بنے گا، وہی ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ، ہلاکت کا ذریعہ۔ اس طرح انسان کو بنایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہیں طبیعتاً سخت ہیں، ہر بک کرتے رہتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، بات بات پر چیخ رہے، گالیاں دے رہے ہیں، دنیا میں گھسے ہوئے ہیں، گدھے کی طرح زندگی بسر کرتے، جانوروں والی، یہ حیوان والی زندگی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوصاف تبدیل نہیں ہوتے، ان کا اللہ تعالیٰ مصرف، ان کا مصرف بدلنا ہے۔ انبیاء السلام مصرف بدل دیتے اور رحم ہے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، عظم حیان عثمان باقدام علی، سخی تھے لیکن فضولیات میں نہیں تھے، وہاں خرچ کرتے تھے جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے، سوانے کا نہیں سخی ہے، فضولیات میں داد و داج کے لے کر نظام ہو جائے گے۔ علی شیر خدا ہے لیکن دین حق کے لیے شیر خدا ہے۔ اس لیے کہتے انسان کو، کہتے انسان کی جو ذہنی بیماری ہے نا یہ اللہ کے رام کو کھینچتی ہے۔ آپ دن بخار چڑھ جائے آپ کی دعا قبول ہونے لگ جائے گی، اللہ کا اتنا رام شروع ہو جائے۔ کوئی بھی ذہنی بیماری یہ مغفرت کا ذریعہ ہے اور اللہ کے رام کو کھینچتی ہے، اور باطنی بیماری یہ خدا سے دوری کا ذریعہ ہے اور آخرت میں تکلیف کا ذریعہ ہے۔ کبر ہے، بغض ہے، عجب ہے اور کنجوسی ہے وغیرہ وغیرہ، سخت دلی ہے، یہ دنیا میں بھی تکلیف دی اور آخرت میں بھی خدا سے دور کرے گی۔ نے بتایا نا حلم اور بردباری، پیغمبر نے آتی بشارت دے دی ان کو، بحرین کا جو سردار تھا آتی بشارت دے دی اللہ تو اس سے محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ کہہ دے محبت کرتے، اس سے بڑی شرط کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تجھ میں دو چیز، تجھ میں حلم اور بردباری پائی جاتی ہے، اس لیے بات بات پر غصے ہونا اور چیخنا چلانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ایسے ہی کبر کی علامت ہے، غصہ کبر کی علامت ہے، بات بہت صاف ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو تھا، تم خدا تو نہیں ہو کہ تمہارے مزاج پر سارا کچھ، تم تو بندے ہو، یہاں تو خدا کی چلے گی تمہاری نہیں چلے گی، چاہے کوئی خدا کو نہیں مانتا پھر بھی اس کی نہیں چلتی۔ کیا کافر بیمار نہیں ہوتے؟ بولو بولو، کافر کو کینسر نہیں ہوتا؟
کافر ممالک نہیں ہوتا. آپ جا کر دیکھیں کافر ملکوں میں اللہ اکبر، مسلمان کا تو کوئی سہارا ہے نا، وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، وہ اللہ اس کا سہارا ہے. اندر سے تو تکڑا رہتا ہے، اگر جو اوپر سے وہ بیمار نظر آتا ہے اندر سے تکڑا ہے. ان کے اندر بھی کچھ نہیں، اوپر بھی کچھ نہیں ہے. ان کی زندگی دیکھو اللہ. ہمارے جو دوست اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں کہتے ہیں ایسے دل چاہتا ہے سجدے میں پڑے رہے کہ اللہ نے کلمہ عطا فرمایا. ہمارا بڈھا بھی بیمار ہوتا ہے، اس کو وہ ہے، لیکن وہ منہ سے اللہ اللہ کر، اس کو بڑا ایک سہارا ہے کہ میرے گناہ بخشے جا رہے، میری آخرت تو اچھی ہے. اگر جب میرا جسم نکارا ہو گیا، اور کہا کہ نہ ان کی دنیا نہ آخرت، ایسے بے سارے، ایسی تکلیف، ان کی تکلیف 100 گنا بڑھ جاتی. بھائی اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ بھی مجھے یہ جو زخم ہے میرے محبوب نے مارا ہے، اور ایک کو دشمن نے مارا ہو، تو دونوں کے زخموں کے ساتھ میں فرق ہے یا نہیں؟ جلدی بولو. بولو بھائی یہ زخم کیوں لگ گیا؟ بس وہ بیگم بیٹھی تھی، کوئی گل بات ہو گئی تو نہیں کرتی چوری مار دو. تینوں کی میں لگ گیا اور جو ڈاکو پہ گئے تھے، اور ڈاکو نے کہا پیسے کٹ میں کرنی دوں، ایسے ماری دیتی. بڑی تکلیف ہے. بیگم والا تو پیار محبت سے بتایا گیا، جو نے مار دیا ہنستے ہنستے بتایا. بیگم نے نال ہنسے گا تو نال شرمائے گا بھی، کہہ گئے جی بیگم نے مار دیا. کر گئے نا. مسلمان کو تکلیف آتی ہے، سمجھتا دینے والا کون آتا ہے، میرے گناہ بخش رہا ہے، میری آخرت تو چنگی ہے، اچھی ہے. کافروں کے پاس کیا ہے؟ واللہ کوئی سہارا نہیں ہے، بس کچھ نہیں ہے، نہ دنیا کا سہارا ہے نہ آخرت کا سہارا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو بہت بڑا سہارا ہے. اس لیے جب کافروں نے احد کے میدان میں نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، اے عزا بت ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں. خبر کا ہم کیا جواب دیں؟ کہو تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست ہے. اللہ مولانا، یہ مومن کا نعرہ ہے. اللہ مولانا ولا مولا، پوری دنیا کے کافروں مولا ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. آج اگر ہم پر آزمائش کی صورت میں آئی ہے، یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے، اس کا آگے نتیجے خیر کے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں پر سخت وقت آیا ہو اور اس کے بعد نتیجے میں خیر نہ ظاہر ہوئی ہو. ہمیشہ خیر ظاہر، ہمیشہ خیر ظاہر ہوئی. اگر انگریز آیا تھا اور اس کی حکومت سورج طلوع اس میں ہوتا تھا، غروب اس میں ہوتا تھا، اور اس نے ظلم و ستم انتہا کر دی اور مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر اللہ نے پوری دنیا سے لپیٹ کر اس کو ایک کھوجے میں ڈال دیا. چھوٹے سے ملک لینڈ، چھوٹا سا ملک، ایک دن میں پورا ملک کراس کر سکتے ہو تو مار ڈال دیا. تاتاری آئے تھے، بڑا ظلم و ستم کیا، نام و نشان ان کا گھر کا. یہ شہادتیں اور یہ چیزیں ہماری اپنی کبھی کوتاہی. اس لیے ہلاکوں کی بیٹی نے تقریر کی تھی ایک جگہ کھڑے ہو کر چوک میں بغداد کی تھی، کہا کہ دیکھو اگر ہمارے ساتھ غیبی قوتیں نہ ہوتی، وہ خدا کو تو نہیں مانتے لیکن غیبی قوتوں کو مانتے تھے، روحوں کو مانتے تھے، ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو آج ہماری حکومتیں نہ ہوتی، تمہاری ہوتی. تو سب مسلمان سن رہے ہیں اس کی تقریر. تو ایک عالم آ گئے اسی مجمع میں، انہوں نے کہا میری بات سن. حالانکہ حکومت کی وہ تو فوراً قتل کرا دیتے. انہوں نے کہا سن، مالک اپنی بھیڑوں کے لیے کتا رکھتا ہے، اور وہ کتا اس کام پر ہوتا ہے کہ بھیڑیں ادھر بھاگ جائے تو ہانک کر لاتا ہے. جب وہ ہانک کے آ جاتی ہیں تو پھر اس کے گلے میں پٹا ڈال کر قلعے سے باندھ دیتا ہے. پھر وہ کتا بھونبھو کر کے چھڑانے لگتا ہے. کہتا نہیں اب تیرا کوئی کام نہیں. کہا کہ تم کتے ہو اور ہم اللہ کی بھیڑیں ہیں، ہم اللہ سے دور بھاگ گئے تو تمہیں اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا ہے. جس دن ہم اکٹھے ہو گئے تو کھوٹے کے ساتھ خدا تمہیں باندھ دے گا. اور وہی ہوا. جب مسلمانوں میں دین آیا اور پھر وہی شام سے دوبارہ تو تحریک شروع ہوئی. حزب عبدالسلام ایک عالم دین تھے، ان نے وہاں سے شروع کی، دوبارہ بخارا تک لے گئے اس کو. اور کہاں گئے تاتاری؟ اول تو مسلمان ہو گئے، کچھ فنا ہو گئے، ہلاک ہو گئے. اس لیے انسان کو اپنی باطنی بیماریوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے. ایسی ہو علاج کراؤ، اللہ والے کے پاس جاؤ، صبح بیٹھو. ہمارے
دادا مرشد حضرت شاہ برار لگتا رحمۃ اللہ علیہ 98 میں خلیفہ تھے، تو ان کے ہاں بہت غیر ملکی بھی بہت آتے تھے، وقت لگاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو ایک ساتھی بیمار ہوئے انگلینڈ کا تھا، تو وہ ڈاکٹروں کو بعد لے گا الٹرا ساؤنڈ کرانے، کوئی پتلی کی شکایت ہوگی۔ انہوں نے ویسے انٹرویو کیا بھی آپ کہاں سے؟ ان کے میں انگلینڈ جائے۔ وہ یہاں کیا کرنے آیا؟ کہا علاج کرانے۔ کہ ہندوستان میں سارے تو انگلینڈ جاتے، تم یہاں علاج کرانے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یار، ایسی کون سی بیماری ہے جس کا علاج انگلینڈ میں نہیں ہوتا؟ ان کا میرے اندر کیبر کی بیماری ہے، میرے اندر کنجوسی کی بیماری ہے، عجب کی، میں خدا سے دوری اور دین میں سستی کی بیماری ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ مشین تو لگا کے دیکھنا ذرا، وہ کتنی بیماری اور اس کے کون سی گولی چلے گی؟ یار یہ بیماری اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ کہا کہ اللہ والے اس کا علاج کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں، ایکس رے بھی کرتے ہیں، اور دوا بھی دیتے ہیں، اور شفا بھی خدا دے دیتا ہے۔ یہ اس لیے کون صادقین کہا کہ یہ بیماریوں کا علاج انگلینڈ میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں بزرگوں کے پاس آتے ہیں۔ کون صادقین، اس لیے انسان باطنی بیماریاں خطرناک ہے، دنیا میں بھی تکلیف دے، خدا سے دوری کا ذریعہ، اور قبر میں بھی تکلیف دے، لیکن ظاہری بیماری دنیا میں بھی معافی کا ذریعہ ہے، اس طرح معاف ہوتے ہیں اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ عمل کو توفیق عطا فرمائے۔